أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. صدق اللہ العظیم. سورہ رعد کی آیت نمبر 38 اور 39 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ کے پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کو ہم نے نکاح کا نہ کہا ہو. ہر ایک پیغمبر نے نکاح کیا ہے اور ان کو ہم نے اولادیں بھی عطا کی ہے. ازواجاً وذریہ. نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے. اس سے پہلے گزشتہ دروس میں پردے کے متعلق اور اس سے پہلے شوہر اور بیوی کے حقوق تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کے لیے کسی لڑکے کا رشتہ آ جائے اور وہ لڑکا جوان ہو اور عمر میں زیادہ تفاوت نہ ہو، دین میں اور مال میں برابری ہو اور کف بھی ایک جیسا ہو، تو فرمایا کہ فوراً نکاح کر دینا چاہیے. اور اگر لڑکی کا نکاح نہ کیا گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر تم بڑے بڑے فتنوں میں اور بڑے بڑے مصیبتوں میں اور بڑی بڑی آفات میں مبتلا ہو جاؤ گے. چنانچہ اس حدیث کی روح سے آج بے پردگی کا جو سیلاب ہے، بے حیائی اور فحاشی جو عروج پر ہے، زناکاری، شراب نوشی اور مخلوط تقاریب، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اس وقت جنسی گناہ جتنے بھی ہو رہے ہیں، ان تمام گناہوں کا بنیادی اور اصل سبب یہ ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے اور اس کا نکاح نہ کیا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اگر تم نکاح نہیں کرو گے تو پھر اس کے وبال اور اس کے بدلے میں جو آفات اور مصیبتیں ہیں ان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور آج ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایک بچی بالغ ہو گئی
اس کے نکاح کا پروگرام اور خیال بھی نہیں ہے۔ دوسری بچی نابالغ تھی، وہ بالغ ہو گئی، پہلی بچی کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا۔ گھر میں تیسری بچی ہے، وہ بالغ ہو گئی، پہلی کا ابھی تک نکاح بھی نہیں ہوا۔ گویا کہ ایک گھر میں 2 3 4 5 بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، کسی کا بھی نکاح نہیں ہے۔ یہ ایسی خطرناک حالت ہے اور ایسی سخت ترین آفت اور وبا ہے جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں فسادات اور پورے معاشرے میں مصائب اور پورے معاشرے میں گناہوں کی بھرمار ہے۔ اب جو بچی گھر میں بیٹھی ہے، بالغ ہونے کے بعد ماں باپ نے اس کا نکاح نہیں کیا، اب اس کی سوچ اور اس کے خیالات بے پردگی، اور اس حالت میں اس سے جو بھی گناہ ہو رہے ہیں ان تمام گناہوں کا وبال ماں باپ پر ہے، ان تمام گناہوں کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ماں باپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ اتنی سخت وعید جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی۔ بچی بالغ ہو گئی، نکاح نہیں کیا، فرمایا پھر تم انتظار کرو، پھر تمہارے ماحول اور معاشرے میں فسادات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی اور پے در پے گناہ ہوں گے۔ آج یہ ساری مصیبتیں، سارے فسادات اور یہ سارے لڑائی جھگڑے تو ہمیں گوارا ہیں اور ہم نے ان کو سر آنکھوں پر لیا ہوا ہے، لیکن بچی کے نکاح کی کوئی فکر ہی نہیں۔ جبکہ ہمارے اکابرین میں اور بزرگوں میں دستور اور معمول یہ تھا کہ کسی گھر میں اگر بچی بالغ ہو گئی اور 1 آدھ سال اس کو گزر گیا بالغ ہونے کے بعد، ان گھر والوں نے نکاح نہیں کیا تو رشتہ دار، قریبی، اعزاء، اقربا اس گھر کا پانی تک نہیں پیتے تھے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی کے حالات اور واقعات آپ پڑھیں۔ اسی طرح کسی کے اوپر قرض ہوتا، باوجود استطاعت کے اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرض ادا کرنے کے اس کو ہمت اور توفیق تھی، پھر بھی نہیں دیا، قرض ادا نہیں کیا تو اس کے گھر کا کوئی کھانا تک نہیں کھاتا تھا۔ وہ دعوت کر کے ایک ایک کی منت سماجت کرتا تھا اور ہر ایک اس کو یہی جواب دیتا تھا، بھئی تمہارے اوپر قرض ہے، پہلے قرض ادا کرو، تمہارے گھر کا کھانا حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ تو جو مقروض ہوتا تھا اس کے گھر کا کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا، اور جس گھر میں بچی جوان ہوتی اور وہ نکاح نہ کرتے تو اس گھر کا پانی کوئی نہیں پیتا تھا۔ اور آج یہ ماحول اور معاشرہ ہم سب کے سامنے ہے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ کیوں بچی بیٹھی ہوئی ہے؟ اس کا نکاح کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کا کیا سبب ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہم نے؟ اور اس نکاح نہ کرنے کی وجہ سے کتنے فسادات، کتنی لڑائی اور کتنا جھگڑے، اور پھر بے پردگی سے لے کر بے حیائی کی آخری حد تک جو بھی فتنے اور فسادات برپا ہو رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب وہ ماں باپ ہیں جو اپنی بچی کا نکاح نہیں کرتے۔ صحابہ کرام میں تو عجیب مزاج اور حالت تھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے اپنے ایک دوست اور صحابی بھائی سے کہا، بھئی فلاں کے گھر میں بچی جوان ہو گئی ہے، میں وہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام وہاں جا کر ذرا پہنچا دو۔ وہ پیغام پہنچانے والا اس گھر میں پہنچا اور پیغام دیا کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے اور وہ آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا، اتنی دیر؟ ہم اس سے نہیں، آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنی بچی کا۔ وہ جوان کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔
گھر کے افراد وہاں موجود ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا اور بچی کو لے کر چلا گیا اور سیدھا گیا پہلے اپنے بھائی کے پاس، بھی میں آپ کا پیغام لے کر کے گیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا اور پھر میں نے ہاں کر دی اور نکاح ہو گیا اور وہ بچی لے کر کے میں آ گیا، دوستی بھی برقرار ہے، محبت اور تعلق بھی برقرار ہے اور وہ اس کو مبارک بھی دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھا کیا تم نے نکاح کر لیا۔ یہ ہے صحابہ کا ماحول۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان نبوت سے جنت کی بشارت دی۔ ایک دفعہ نماز پر تشریف لائے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن تمہارے کپڑوں پر یہ پیلے رنگ کا داغ کس چیز کا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے اور یہ خوشبو لگائی تھی میں نے کپڑوں کو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کی، گلہ نہیں دیا، تم کیسے آدمی ہو، نکاح کیا اور ہمیں بھی نہیں بلایا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو کتنا محبت تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے ماں باپ اور اپنی اولادوں سے کہیں بڑھ کر اور اپنے آپ سے بھی بڑھ کر۔ لیکن نکاح ایک طبعی تقاضا ہے، ایک شرعی ضرورت ہے، اس طبعی تقاضے کے لیے انہوں نے اپنے محبوب پیغمبر کو بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ جیسے کھانا پینا انسان کی طبعی ضرورت ہے نا، اور کبھی یہ شرعی ضرورت بھی بن جاتی ہے، ایک طبعی ضرورت ہے۔ اب او جی میں کھانا کھا رہا ہوں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ او جی میری ایک طبعی اور فطری ضرورت ہے بیت الخلاء جانا، او جی میں ادھر جا رہا ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح بھی انسان کی طبعی اور فطری ضرورت ہے، اس کے لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، گلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو برکت کی دعا دے دی، بس نہ گلہ نہ شکوہ اور نہ اس کو محسوس کیا، اور نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ بلا کر شرمندگی کا اظہار کیا اور نہ آپ سے معذرت کی کہ میں آپ کو نہیں بلا سکتا، کوئی جملہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ یہ ہے نکاح صحابہ کا، کتنا آسان اور کتنا سادہ۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ کتنا محبت تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک غزوہ میں شریک ہوئے، واپسی پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی سب سے پیچھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جابر کیا ہوا؟ فرمایا یہ اونٹنی ہے چلتی نہیں۔ آپ نے ہلکا سا اس اونٹنی کو پیار سے مار دیا، ہاتھ لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حدیث میں آتا ہے اب اونٹنی اتنا تیز سارے لشکر اور قافلے سے آگے، اور پھر محبت میں اور عجیب کیفیت میں فرمایا جابر یہ مجھ سے بیچتے ہو؟ حضرت جابر نیچے اتر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیچ دی۔ فرمایا نہیں جابر ابھی تم بیٹھ جاؤ، مدینہ چلیں گے، وہاں جا کر پھر ہم یہ لیں گے اور آپ کو پیسے دیں گے۔ پیسے بھی طے ہو گئے۔ اب حضرت جابر سب سے آگے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور وہاں جا کر اس اونٹنی کو بنا سنوار کر پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیسے جابر کو دے دیے، فرمایا یہ لو، لے لیے، فرمایا یہ اونٹنی بھی آپ کی ہے، اس پر بیٹھو اور جاؤ۔
محبت ہے، تعلق ہے. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا، بتایا تک نہیں، پتہ تک نہیں کسی کو. اور بھی ان کا واقعہ، وہ جو غزوہ خندق کے موقع پر کھانے پہ بلایا تھا، مشہور واقعہ ہے. بیوی کے پاس گیا، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا اور تھوڑا سا جو کا آٹا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو فرمایا چلو جابر کے ہاں دعوت ہے. کئی واقعات ہیں ان کے، یعنی کوئی ایسا معمولی تعلق یا دور کا تعلق یا چھوٹے صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ بڑا قریبی تعلق ہے. نکاح ہوا، بتایا تک نہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جابر آپ نے نکاح کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا کنواری سے کیا یا بڑی عمر کی عورت سے کیا، سیبہ سے؟ عرض کیا میں نے بڑی عمر کی عورت سے کیا نکاح. آپ نے فرمایا کنواری سے کرتے تو اچھا ہوتا. حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میری 6 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو میری بہنوں کی تربیت کر سکے، ان کو سنبھال سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور برکت کی دعا دی، بس ختم. یہ ہے نکاح. کتنا سادہ اور کتنا آسان. فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، نصف ایمان اس کو قرار دیا. اور فرمایا کہ وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو مسجدوں میں جا کر کے کرو، نکاح کو مسجد میں کرو. اس میں کتنی حکمتیں ہیں، ذرا سوچئے، آپ سمجھیے اس کو. نکاح کو مسجد میں کرنے کا حکم دیا، اور آسان اتنا کہ ایک صحابی کسی اور کا پیغام لے کر کے گئے، گھر والوں نے اسی کے ساتھ نکاح کر دیا اپنی بچی کو، اور اسی وقت. اتنا آسان. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دیکھ لیجئے، کتنا آسان. اور فرمایا کہ اس کو مسجد میں کرو. کیوں جی؟ مسجد میں کرنے کی کیا حکمتیں ہیں؟ آپ حضرات سوچئے، ذرا غور کیجئے. فرمایا کہ مسجد کے باہر مسلمان جب بیٹھتا ہے تو وہ گپ شپ بھی کر لیتا ہے، بعض دفعہ فضول گوئی بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں جو مجلس سے نکاح کے لائق نہیں ہیں. آج اس نکاح کی مجلس میں شوہر اور بیوی ایک نئے گھر کا اور نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اور ان کے اس نئی زندگی کے آغاز کے موقع پر چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے، اس گناہ کا وبال اور اس گناہ کی نحوست ان کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا مسجد میں آ جاؤ. چھوٹا سا گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے گناہ کی نحوست سے یہ گھر برباد ہو جائے. یہ حکمت ہے، مسجد میں آؤ. اور مسجد میں جب آئیں گے سارے تو مسجد میں کیا کریں گے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة. یہاں تو نماز ہوگی، ذکر ہوگا، فکر ہوگی، اللہ تعالی کا نام ہوگا، اور وہاں جب نکاح کی مجلس ہوگی سب کی زبان پر دعائیں ہوں گی. فرمایا کہ یہ شوہر اور بیوی مسجد میں نکاح کی صورت میں ڈھیر ساری دعائیں لے کر کے اپنے گھر میں جائیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. فرمایا یہ ساری دعائیں ان کے لیے برکت اور خیر کا سبب بن جائیں گی اور ان کی زندگی بن جائے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی مجالس تلاش کیا کرو جس مجلس میں خیر و برکت زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول زیادہ ہو. فرمایا اس مجلس میں جا کر نکاح کیا کرو، اس نکاح کی پھر برکتیں دیکھا کرو. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رائمنڈ میں ایک دن نکاح ہوتے ہیں
اور عصر کے بعد شروع ہوتے ہیں، مغرب تک ہزاروں نکاح پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ ذرا ان کی سوچ کو تو دیکھیں۔ اور ہم نے دیکھا جامعہ اشرفیہ میں ہمارے حضرت حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی ہر جمعہ کو بعد نماز عصر مجلس ہوتی تھی، ڈھیر لوگ آتے تھے کثرت سے۔ حضرت مجلس کے بعد نکاح کرنا ہے، اور حضرت بیٹھ کر خطبہ پڑھتے، ایجاب قبول فرماتے، اور پھر تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی فرماتے تھے دلہا کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر دعائیں دے کر کے ان کو روانہ کر دیتے تھے سنت کے مطابق۔ کوئی کام خلاف سنت نہیں کرنے دیتے تھے وہاں۔ ہر جمعے ہم دیکھتے تھے کثرت کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں حضرت نکاح، دور دور سے، ایسا نہیں ہے کہ لاہور کے لوگ ہوتے تھے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، سب نے ان کا نام سنا ہوگا، کتنے عرصے تک ان کی قبر سے خوشبو مہکتی رہی۔ امام الاولیاء کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، شیخ التفسیر تھے۔ قرآن کی خدمت پاکستان میں جتنا حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے کیا شاید کسی نے کی ہو۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ پٹواری تھے۔ ہمارے ابا جی رحمہ اللہ تعالی نے مجھے سنایا تھا، فرمایا تھا کہ ایک دفعہ یہ گزر رہے تھے وہاں سے، اکثر گزرا کرتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت لاہوری کی مجلس میں چلے گئے، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھے، بس زندگی کی کایا پلٹ گئی، اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور انہی سے خلافت ملی۔ اور پھر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں گئے، تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی سکھ کی اولاد میں سے تھے، ان کے ماں باپ سکھ تھے، ماں بھی سکھ اور باپ بھی سکھ تھا۔ بچپن میں اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو آپ کیا کریں، مسلمان کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سوچ کے تحت فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اسلام کی جو تعلیم ہے، میں مسلمان ہوا ہوں، اسلام کی جو تعلیم ہے مجھے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان ایک تھے۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند میں، میں نے وہاں جا کر علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ علم حاصل کرتے کرتے ایک دن ایک آدمی آئے پنجاب سے، اور وہ سردار تھے، ہمارے استاد جی شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی سے ملے، اور کہا جی میں گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ بیٹی جوان ہو چکی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو آپ انتظار کرو، میں اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے آتا ہوں۔ تو میں پنجاب کے مدرسوں میں گیا، فلاں جگہ گیا، کوئی اچھا اور نیک بچہ مجھے چاہیے اپنی بچی کے لیے، تو میں تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ گیا، مجھے اجازت ہو تو میں ذرا طلباء کو دیکھ لوں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں دیکھ لو۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں وہ آیا کمرے میں، ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی کو کہنے لگا حضرت یہ بچہ کون ہے؟ تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا نام احمد علی ہے، اور یہ سکھ کا بچہ ہے، سکھ کا بیٹا ہے، اس کا باپ اب بھی سکھ ہے۔ فرمایا ذرا پتہ کر کے دو اس کی شادی ہو چکی ہے نہیں ہوئی؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بلایا، فرمایا احمد علی تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ عرض کی حضرت نہیں ہوا۔ پھر اس آدمی نے کہا حضرت اس سے پوچھئے یہ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے پوچھا
احمد علی تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضرت آپ کو پتہ ہے میرے خاندان میں کوئی مسلمان نہیں، اور یہاں آ کر میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ نکاح ایک سنت عمل ہے، اور میں سنت سے روح گردانی کیسے کر سکتا ہوں؟ لہذا نکاح مسنون ہے اور مجھے ضرورت ہے، میں نے کرنا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بچی سے ایجاب کرا کر کے آیا ہوں، آج اس کا نکاح کرتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا بھائی آج نہیں، کل عصر کے بعد نکاح ہوگا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا آج نہیں، کل عصر کے بعد نکاح ہوگا، تم آج آئے ہو سفر سے، آرام کرو، کل نکاح ہوگا۔ اور مجھے بھی کہہ دیا احمد علی کل تمہارا نکاح ہے عصر کے بعد۔ تو ساتھیوں کو پتہ چل گیا، بات پھیل گئی، تو ظاہر ہے ساتھیوں میں تو گپ شپ ہوتی ہے۔ تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگا احمد علی تم نئے کپڑے خریدو۔ میں نے کہا میرے پاس تو استطاعت نہیں ہے نئے کپڑے خریدنے کی، کیسے خریدوں؟ پھر مجھے دوسرے ساتھی نے کہا ایسا کرو، فلاں ساتھی کے پاس اچھے کپڑے ہیں، اس سے مانگ لو۔ تو حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی سے مانگ کر کپڑے پہنوں اور اپنے نکاح میں جو ہوں سو ہوں، یہی ہوں۔ رات کو جب سونے لگے پھر سارے ساتھی اکٹھے ہو گئے، سب نے کہا احمد علی تمہارے کپڑے میلے کچیلے ہیں، ان کو دھو تو لو کم از کم۔ میں نے کہا اچھا ابھی سونے دو، صبح دھوؤں گا، میں ابھی تو سونے دو، صبح دھوؤں گا۔ فرماتے ہیں بس میری بدبختی، حضرت کے لفظ ہیں، میری بدبختی، میں نے صبح اٹھ کر کپڑے دھو لیے اور سارا دن موسم ابر آلود رہا اور ہلکی ہلکی بارش آتی رہی۔ میں نے کپڑے دھو لیے، اب سردی بھی زور کی تہبند باندھی ہوئی تھی، اب یہ خشک ہوں تو پہنوں، سارا دن مجھے کپڑے پہننے کو نہیں ملے، وہی ایک کپڑا تھا میرے پاس۔ کہتے ہیں عصر سے پہلے میں ان کو ہوا لگوانے کے لیے ایسے گھما رہا تھا، ان کے اندر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو خیر جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہی گیلے کپڑے میں نے پہن لیے۔ تو جب میں مسجد میں گیا تو میرے ہونے والے جو سسر تھے انہوں نے عجیب جملہ بولا، انہوں نے کہا کل بھی یہی کپڑے تھے پر میلے تھے، آج بھی وہی کپڑے ہیں پر گیلے ہیں۔ کل وہی کپڑے تھے، میلے تھے، اور آج بھی وہی کپڑے ہیں لیکن گیلے ہیں۔ خیر نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اس نے کہا جی آپ چلیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، میری تو پڑھائی ہے، میں سبق کیسے چھوڑوں؟ اس نے کہا اچھا آپ ایسا کرو، آپ پڑھو، مجھے اجازت دو، میں آپ کی بیوی کو لے کر یہاں پہنچا جاتا ہوں۔ میں نے کہا کتنا عرصہ لگے گا؟ اس نے کہا 2-4 مہینے لگیں گے، پنجاب جانا ہے پھر وہاں سے واپس۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا جی۔ 2-4 مہینوں کے بعد وہ میری بیوی کو لے کر کے آ گیا، اور اللہ کا شکر یہ ہے جب وہ آیا تو میں اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، آخری سال تھا، دورہ حدیث کر رہے تھے وہاں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی جیسے عظیم استاذ تھے، اور اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، یہ سارے حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں سے ہیں، بڑے بڑے اونچے نام تھے۔ فرماتے ہیں وہ آ گئے، بیوی میرے حوالے کر دی۔ اب میں نیا پڑھ کے فارغ ہوا تھا، میرے پاس وسائل کچھ بھی نہیں تھے۔ وہاں پر ہم نے کوئی رہائش رکھ لی، 2-4 دن وہاں رہے، کبھی ہمارے پاس کھانا ہوتا تھا، کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ چھان بین اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ پنجاب کا کوئی وڈیرا اور سردار ہے، یہ اس کی بیٹی ہے۔ تو میں بڑا پریشان، میرا تو خیال یہ تھا کوئی غریب عورت ہوگی، غریب لڑکی ہوگی، گزارا کریں گے، وہ تو کسی بڑے آدمی کی بیٹی تھی۔ اب حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جملہ سنیے، فرمایا کہ وہ تقیہ اور نقیہ تھی۔ ان لفظوں پر غور کیجئے، فرمایا وہ تقیہ اور نقیہ تھی۔ کچھ دن کے بعد میں نے خود اس کو کہا چلو اب میں تمہیں اپنے ماں باپ سے ملوانے کے لیے چلتا ہوں۔ میں اس کو لے کر
اپنے سسرال آیا تو میری ساس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کیسا گھر ہے اور کیسا شوہر ہے؟ حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اور سن رہا تھا، میری بیوی نے جواب دیا، وہ جواب یقین جانیے سنہری حروف اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہنے لگی، امی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ مر کر جنت ملتی ہے، مر کر، مجھے تو مرنے سے پہلے اللہ نے جنت عطا کر دی ہے، جس گھر میں آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ تو جنت ہے۔ یہ جواب دیا اس نے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں حیران، گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کئی کئی دن فاقہ ہوتا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بچی نے ماں کو آ کر یہ جواب دیا کہ تم نے تو مجھے کہہ رکھا تھا کہ مر کر جنت میں جاتے ہیں، یہ تو مجھے زندگی میں جنت مل گئی۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے نکاح۔ کوئی ہے مثال اس کی؟ اس کو کوئی مثال پیش کیجئے۔ آج ہماری بچی جوان ہو گئی، نکاح کا خیال بھی نہیں اور سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ آج یہ بے پردگی، لڑائی جھگڑے، فسادات اور بد امنی اور پورے گھر کا ماحول جہنم کا منظر بن چکا ہے۔ وقت پر نکاح نہ کرنا اس کا سبب ہے۔ اور آج مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ نکاح کے لیے بڑے وسائل چاہیے، سب کے ذہن میں ہے نکاح میں مہندی کی رسم بھی ہوگی اور اس پر اتنا خرچہ ہوگا، منگنی بھی ہوگی اور اس پہ اتنا خرچہ ہوگا، اور نکاح کی تقریب ہوگی اور اس پر اتنے اخراجات ہوں گے۔ یہ سارا ملبہ جب تک نہ ہو تو کیسے کریں جی؟ لہذا ابھی بیٹھ جاؤ جی۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی ایک فرض ادا کیا ہے، فرض ادا کیا ہے، فرض تو ادا نہیں کیا، حرام پورا کیا ہے اپنے۔ ایک نکاح جو سنت ہے، اس سنت نکاح کے دوران بھی کتنی بے حیائی، کتنی فحاشی اور کتنی بے پردگی اور کتنی تصویر بازی اور پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کبیرہ سر انجام دیے جاتے ہیں، اور ان گناہوں کی دھن میں نکاح کا عمل ہوتا ہے۔ اور ہماری شریعت میں نکاح کتنا آسان ہے، ذرا صحابہ کے واقعات پھر ذہن نشین کیجئے، کتنا آسان ہے نکاح، اس کو سوچئے۔ فرمایا دو گواہوں کے سامنے لڑکا اور لڑکی ایجاب قبول کر لیں، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، مولوی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر دلہا کو خطبہ آتا ہے تو وہ قبول کرنے سے پہلے خطبہ خود پڑھ لے، سنت ہے، نکاح کا رکن نہیں ہے خطبہ۔ اور آج کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، لاہور میں ایک نکاح ہوا، ہمارے ملک پاکستان کی بات ہے، نکاح ہوا، نکاح کے بعد بچی کو لے کر جب گھر پہنچے تو ایک خاتون نے جو وہاں نکاح پر نہیں گئی تھی، یہاں تھی، اس نے پوچھا بھئی وہ نکاح میں حق مار کتنا طے ہوا، حق مار کتنا طے ہوا؟ انہوں نے کہا اوف، نکاح تو ہوا ہی نہیں، حق مار کا ذکر تو تب ہوتا، نہ مولوی صاحب کو بلایا، نہ نکاح ہوا، بس پروگرام ہوا، پروگرام کے بعد بچی کو اٹھا کے لے کے آ گیا جی۔ یہ نکاح ہے جی۔ اور پھر شور مچا، بھئی نکاح کے بغیر کیسے لے کر کے آ گئے؟ اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی اور اتنا فضول خرچی اور اتنا اسراف اور اتنا غلاظت اور اتنا گندگی، تو نکاح کا جو سنت عمل ہے وہ اللہ نے سنت ذہنوں سے نکال دی۔ فرمایا جب تم ایک بدعت کا ارتکاب کرو گے، اللہ ایک سنت تم سے اٹھا لیں گے،
اس سنت کی برکتیں اٹھ جائیں گی، پھر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گی۔ حدیث میں آتا ہے جب تم ایک سنت کو چھوڑو گے اور اس کی جگہ بدعت کا ارتکاب کرو گے، فرمایا اس بدعت کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سنت کو اٹھا لیں گے، اور آج ہم سب کے سامنے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نکاح کتنا آسان ہے، دو مرد اور عورت اور پھر دو گواہ ہو جائیں، نکاح کر لو، بس ہو گیا جی، مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے ہاں نکاح میں یہ سختی اور یہ شدت اور یہ رسم کہاں سے آئے؟ کچھ عیسائیوں سے اور کچھ ہندوؤں سے، کچھ عیسائیوں سے اور کچھ ہندوؤں سے ہم نے لیا، اور اپنا اسلام اور اپنا دین اور اپنے طریقے کو تو بالکل چھوڑ بیٹھے نا۔ عیسائیوں میں کیا ہے نکاح؟ انتہائی مشکل ہے، بہت مشکل ہے ان کے ہاں نکاح۔ چنانچہ یہ اصول ذہن میں رکھیں، جب نکاح کو مشکل بنائیں گے اور نکاح مشکل ہوگا تو اس کے نتیجے میں زنا آسان ہو جائے گا اور عام ہو جائے گا۔ جب آپ نکاح کو آسان کریں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج ہم سب زنا کو تو گوارا کیے بیٹھے ہیں، جگہ جگہ زنا اور بے حیائی کی خبریں ہیں، اور ہر گھر میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ تو گوارا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نکاح جو ایک مسنون عمل ہے اور ایک طبعی ضرورت اور فطری ضرورت ہے، اس کو آسان اور سادہ کرنے کی سوچ بھی نہیں ہے اور کبھی خیال بھی نہیں گزرا، اور یہ افسوسناک حالت ہے، انتہائی افسوسناک صورت ہے۔ میرے محترم دوستو، عیسائیوں میں کیا ہے نکاح؟ وہاں جب تک پادری کے پاس آپ نہیں جائیں گے، ان کے عبادت خانے میں آپ نہیں جائیں گے، وہاں جا کر ایک معتد بہ فیس ہے وہ جمع نہیں کرائیں گے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ کے باہر جہاں کہیں بھی کوئی نکاح کرے گا وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک سب سے بڑی مصیبت جو ان کے ہاں تھی وہ یہ تھی، آپ نے سنا ہوگا راہب کیسے بنتے تھے؟ ان کے ہاں سوچ یہ تھی کہ جب ہم بیویوں سے اور عورتوں سے دور بغیر نکاح کے تنہائی میں رہیں گے، اپنے نفس کو کچلیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ عیسائیوں میں تصور ہے، آج بھی ہے۔ چنانچہ ان کی بعض عورتیں بھی ایسی کہ ہم نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح سے دور ہو جاؤ اور سارے رشتہ داروں سے، اعزاء اقربا سے دور تنہائی میں جا کر کے وقت گزارو۔ چنانچہ انہوں نے خانقاہیں بنا دی، الگ جگہ بنا دی۔ پہلے ان کے مرد وہاں چلے گئے، اب عورتیں وہ بھی گھر سے نکلی، وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب شیطان نے سبق پڑھانا شروع کر دیا، اب شیطان کا کام شروع ہو گیا۔ کہا جی اصل تو نفس کو کچلنا ہے نا، لہذا ایک ہی جگہ میں عورتیں اور مرد رہیں، وہ راہب بنیں گے، اور عورتوں کو کیا بولتے ہیں؟ نن۔ یہ جو ان کی ہاں اب اکٹھے رہو جی۔ پھر شیطان نے کہا نہیں، اس طرح نفس نہیں کچلا جائے گا، ایک کمرے میں رہو دونوں، مرد بھی اور عورت بھی، پھر ایک دوسرے کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ہے کمال۔ اگلا سبق پھر شیطان نے پڑھایا، بھئی یہ تو مرد ادھر بیٹھا ہے، عورت اس کونے میں بیٹھی ہے، تو نفس کو کچلنا ممکن نہیں ہے، ایک چارپائی پہ دونوں ہوں، رات کو اکٹھے سوئیں، اور پھر ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، ایک دوسرے کو دیکھیں بھی نہ۔ اس صورت میں نفس کو اتنا ضد اور زد پہنچے گی کہ اللہ کی رضا مل جائے گی۔ بس شیطان نے ان کو ایک چارپائی پر بٹھا دیا، اس کے بعد پھر شیطان کیا کرتا ہے اور کیا کرواتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ پھر زنا کے مرکز بن گئے، بے حیائی اور فحاشی کے مرکز بن گئے۔ وہاں سے ان کے ہاں بے حیائی چلی، پھر نکاح کا تصور مٹتا گیا۔ اب بھی جو نکاح کرتا ہے وہ معمولی اور آسان نہیں، سخت ترین عمل ہے نکاح کا۔ لہذا انہوں نے کہا جی ان ذمہ داریوں میں اور ان تماشوں میں کون پڑے، ایسے انہیں تعلقات شروع کر دیے۔ چنانچہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا،
مولوی صاحب کا ہونا ضروری ہے، مولوی صاحب کے بغیر نکاح نہیں ہوتا جی، اور برادری کا فلانا نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا، سارے لوازمات جمع ہو گئے، مولوی صاحب بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا، ماموں نہیں آئے جی، ماموں کے بغیر کیسے ہو نکاح؟ وہ جی فلانے چاچو ناراض ہیں جی، وہ جب تک راضی نہیں ہوں گے وہ کیسے ہوگا نکاح؟ اللہ کی پناہ، یہ سارے وبال اور یہ ساری مصیبتیں جنہوں نے آج نکاح کو انتہائی مشکل ترین قرار دے دیا، بنا دیا، حالانکہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح وہ ہے جو حضرت جابر نے کیا، نکاح وہ ہے جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا، نکاح وہ ہے جو ایک صحابی پیغام لے کر کے گیا دوسرے صحابی کا، اور گھر والوں نے کہا جی وہ تو دیر ہو جائے گی، اس تک پیغام آئے گا جائے گا، ہم تمہارے ساتھ نکاح کرتے ہیں، تم اس میں تیار ہوں، نکاح ہو گیا۔ نکاح وہ ہے جو راستے میں جاتے ہوئے ہو رہا ہے۔ آپ نے حدیث نہیں پڑھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کہاں ہوا؟ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے راستے میں، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پھر واپس جاتے ہوئے اسی مقام پر ان کی وفات ہوئی۔ آج بھی مقام صرف پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے، مدینہ کو جاتے ہوئے راستے کی بائیں جانب، راستے میں نکاح ہو رہے ہیں، میدان جہاد میں نکاح ہو رہے ہیں، ہر حالت میں اتنا آسان جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا افشوا النکاح، نکاح کو پھیلاؤ۔ یاد رکھیں، جو صحیح اور سچی خوشی ہوتی ہے وہ چھپ چھپا کر کے نہیں ہوتی، جو عبادت ہوتی ہے اس کے لیے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو آج کل چھپ چھپا کر نکاح کا تصور ڈالا گیا ہے، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، ان کی ثقافت ہم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ نکاح اور نکاح کے لوازمات، یہ منگنی ہے اور یہ جناب مہندی کے رسم ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور اس پر کتنے اخراجات، ان سب کو مشکل بنا کر وہ ماحول بنایا جا رہا ہے، اور اس ماحول کا نتیجہ کیا ہے ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ میں کون کون سا واقعہ اور قصہ آپ کو سناؤں؟ روزانہ ہر دوسرے دن ہمارے ماحول اور معاشرے کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، بچی ہے، اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں نکاح کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو فلاں جگہ کرنا ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو جاؤ بھاڑ میں۔ اور بات تو ڈٹ کر کہتی ہے ہم نے تو کر لیا ہے جی، تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم تو کر آئی ہیں، جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے۔ یہ ہمارا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر جو شادی شدہ گھرانے ہیں، چھوٹی سی بات، تھوڑی سی بات پر ہماری لڑکیاں عدالتوں میں چلی جائیں، ان کو پیکج ملتے ہیں، ان کو سہولیات ملتی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور کہا جاتا کہ یہ گھر کسی طرح بن جائے اور بس جائے، اجاڑنے کے لیے پورا ماحول تلا ہوا ہے۔ ایک طرف گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ ماحول امت کو دیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اپنی بچیوں کو سورہ حجرات، سورہ نساء اور سورہ نور ان کی تعلیم دو۔ اور ایک روایت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بچیوں کو لکھنا پڑھنا مت سکھاؤ، حدیث ہے، ان کو لکھنا پڑھنا مت سکھاؤ، اپنی بچیوں کو سورہ نور سکھاؤ، اور فرمایا کہ ان کو گھر کے بالا خانے پر چڑھنے کی اجازت مت دو۔ ذرا ان الفاظ پر، اس حدیث پر غور تو کیجئے، اس کے کیا مطلب ہیں۔ اور ایک جگہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو امیت، اور ایک جگہ فرمایا کہ امت امیت، یہ امت امی ہے، لا نکتب ولا نحسب، اس امت میں نہ لکھنا پڑھنا زیادہ ہے نہ حساب کتاب زیادہ ہے۔ لیکن یہ امت تو اب یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی آگے نکل گئی ہے، حساب کتاب میں بھی، ہر چیز میں، اور ان کو کمال سمجھا جا رہا ہے۔ ہم اپنی اصلیت سے نکل رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں پھر۔ لہذا اس وقت جو ضرورت ہے
وہ بچیوں کو اخلاق سکھانا ہے، ان کی صحیح تربیت کرنا ہے اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ ہے اصل ضرورت کی چیز۔ جب تک ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، اچھے اخلاق نہیں سکھائیں گے، ایک اچھی عورت کی کیا نشانیاں ہیں؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 باتیں لکھی ہیں، بس یہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے اس معاشرے میں ہماری جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، فرمایا ان میں حوروں والی 2 صفات ہیں، حوروں والی 2 صفات ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں جو عورتیں ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، فرمایا کہ حوروں کی ایک صفت تو یہ ہے، فرمایا کہ وہ حور مقصورات فی الخیام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے اوپر نظر نہیں ڈالنے دیتی، اپنی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی اتنا خدمت کرتی ہیں اور ان کے ساتھ اتنا وفاداری کرتی ہیں، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہے جو ہمارے معاشرے اور ماحول میں ہے۔ فرمایا کہ عورت میں 4 صفات ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت، مرد اس کو جو بات کہے وہ فوراً مان لے، ضد نہ کرے، ماں باپ اس کی تربیت کریں، ضدی مزاج نہیں ہونی چاہیے عورت، اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ شوہر اس کو جو کہے مان لے۔ اور دوسری صفت، شوہر جب اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اچھا لباس پہنے، چہرے پر مسکراہٹ ہو، خوشی کے آثار ہوں۔ ایسا نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ہے تو میلی کچیلی بدبودار اور پھر کہیں جانے کا وقت آئے تو دیکھو پھر خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں۔ فرمایا نہیں، اپنے شوہر کے لیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ شوہر اگر اس پر قسم کھا لے کسی بات کی تو وہ شوہر کی قسم کو پورا کر دے۔ اور چوتھے، اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کی آبرو اور اس کے مال کی خوب حفاظت کرے۔ یہ 4 صفتیں عورت میں ہونا ضروری ہے۔ ان کی تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ آج اپنی بچیوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور آج سب سے زیادہ ضرورت کی اور اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے بچیوں کی دینی تعلیم اور ان کی دینی تربیت۔ اس کا فقدان ہے۔ اس کے لیے اگر اللہ نے موقع عطا فرمایا تو پھر میں عرض کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔